رول پلے کیا ہے پچھلے 15-20 سالوں میں، اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کان، زبان اور آنکھیں ان لوگوں کے بنے جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا. آپ نے پاکستان کے عام باسیوں کے مسائل سے لے کر ملکی مفادات کو نہ صرف علاقائی سطح پہ بلکہ آپ نے صوبوں اور وفاق اور پھر عالمی سطح پہ بھی اجاگر کیا. آج کوہاٹ ایسا شہر جس کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور آج میں جو کچھ ہوں اللہ کے فضل و کرم کے بعد اپنے چیئرمین اور موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور اپنی تمام ٹیم اور پھر اس کے بعد کوہاٹ کے باسیوں کے مرہون منت ہوں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل پالیٹکس کا، اور ہم اور آپ جب انسانی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں جس سے ہمیں اپنے آنے والی موجودہ اور آنے والی زندگیوں کو باعزت تہذیب کے دائرے میں رہ کے مہذب انسانوں اور قوموں کی شکل میں ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ پھر دنیا اور آنے والی نسلیں ہماری مثال دیں. یہ خطہ بر صغیر کا خطہ مختلف آزمائشوں سے گزرا، اور یہاں امن کی تلاش ہر اس باسی کو ہے جو اس خطے پہ رہتا ہے. بر صغیر نے بہت سارے مسائل دیکھے، اور پھر جب انسانی تاریخ کو ہم ٹٹولتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے کھل کے سامنے اس شکل میں آتی ہیں کہ وہ قومیں جو دست و گریبان تھیں، چاہے وہ فرانس، جرمنی، انگلستان، وہ یورپ جو دست و گریبان تھا اور قتل و غارت روز کا معمول تھا، ان قوموں نے اپنے ماضی سے سیکھا، اور آج یورپین یونین، ریجنل انٹیگریشن، ایک بارڈر، ایک کرنسی، اور آج دنیا میں وہ مقام پایا ہے کہ جو دنیا کی قوموں کے لیے مثال بنا. دوسری طرف بر صغیر دست و گریبان، بھوک اور افلاس، کھلے عام سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کریں، مدر چائلڈ کیئر کی بات کریں، انفینٹ مورٹیلٹی کی بات کریں، چائلڈ لیبر کی بات کریں، انسانی بنیادی حقوق کی بات کریں، چاہے وہ ہندوستان، چاہے وہ پاکستان، چاہے وہ بر صغیر کے پورے خطے میں، وہ اس وقت دھن دھناتا پورے اس بر صغیر میں بھوک اور افلاس پھر رہا ہے اور ہر گھر پہ دستک دے رہا ہے. ہم امن جو ہمارا اول مقصد ہونا چاہیے تھا، یہ اب ویدا گرنتھ قرآن کو، انجیل کو اٹھا لیں، کسی بھی مذہبی کتاب کو اٹھا لیں، تو امن جو ہے وہ ہر مذہب کا بنیادی عقیدہ اور رکن ہے. ہم نے جنگیں لڑی، اور پھر ہوا کیا کہ آج ایک مسٹرسٹ جو ہے وہ اس خطے کا ایک ایسا ایک بیماری گینگرین کی طرح رہ گئی ہے جس کو اپروٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں ہندوستان کے حوالے سے یہ میسج دیا کہ آپ ایک قدم آئے، ہم 10 قدم جائیں گے. اور نوجوت سنگھ سدھو صاحب جو آئے، جو ان کو عزت ملی، جو پیار ملا، اور ہندوستان میں جا کے انہوں نے جس طرح اس کو پروموٹ کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. لیکن آج جو ٹیکنالوجی جس لیول پر چلی گئی ہے، اب جنگ کا سوچنا اور اس پہ بات کرنا آج کی مہذب دنیا میں وہ کیا ثابت کرتا ہے کہ آنے والی نسلوں کو ہم جان بوجھ کر آگ میں دھکیل رہے ہیں. اور اس خطے میں یاد رکھیے، اس خطے کی پوری دنیا رشیا کو ملا کے اس خطے کی
آبادی کم سے کم 50% ہے پوری دنیا کی, اور ٹیکنالوجی جس لیول پر چلی گئی ہے یہ پوری دنیا اور انسانیت کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. امن الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے کسی بھی مہذب ریاست یا کسی بھی مہذب انسان کا. بجائے اس کے کہ ہم انسانوں پر انویسٹ کریں, تعلیم دیں, صحت دیں, بنیادی سہولیات دیں اور اپنے لوگوں پر انویسٹ کریں, ہم کر کیا رہے ہیں؟ دن بدن اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں اور بات چیت سے بھی کترا رہے ہیں. جب ہم بات چیت نہیں کریں گے, جب ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں اور دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں, میڈیٹر, تھرڈ پارٹی, کسی کو ہمارے بیچ میں رول پلے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے ہندوستان کی طرف سے, اور خود بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں, تو اس کے علاوہ چارہ کیا رہتا ہے؟ تو میں یہ باور کرانا چاہوں اپنے ہندوستان کے تمام ماؤں, بہنوں, بزرگوں اور بھائیوں کو کہ اس خطے میں امن کے لیے اور اس خطے میں آنے والی نسلوں کے لیے باہمی محبت, بھائی چارہ بہت ضروری ہے. اور ہماری حکومت نے اور ہماری پرائم منسٹر صاحب نے اس کی پہل کی ہے. ہم امن کے لیے ہر لیول پر جانا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. میں اس بات کو کہنے پہ مجبور ہوں کہ مودی حکومت جس کا ایجنڈا پاکستان دشمنی پہ بیس کر رہا ہے, اب الیکشن آ رہے ہیں اور وہ جو بھی ٹیکٹکس اپنائے ہوئے ہیں اس کو ان کا پتہ اور ہندوستان کے باسیوں کو پتہ. لیکن جب آپ اپنے فیصلے ان لوگوں کو اختیار میں دیں گے جو کہ آپ کے آنے والی نسلوں کو امن کے بجائے ایک ایسے دلدل میں چھوڑ آئیں کہ جہاں سے واپسی کا راستہ نہ ہو, تو یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے. ہندوستان ایک ایسی قوم ہے, سب سے بڑی جمہوریت, اور میں ایک ڈیموکریٹ ہونے کے ناطے یہ میں ہندوستان کو ایک پاکستان کے ایک پارلیمنٹیرین, ایک ڈیموکریٹ اور ایک باسی ہونے کے ناطے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہم امن کے لیے تیار ہیں. ہم عزت دیں گے عزت کے بدلے, اور اگر کسی کے ذہن میں یہ کہ ہمیں پریشرائز کیا جائے تو یہ خام خیالی ہے. پاکستان ایک ایسی قوم ہے جو ایک ہے الحمدللہ. سول ملٹری, پاکستان کی تمام اکائیاں, پاکستان کے تمام باسی سب سلالی پرچم کے تلے ایک ہیں, ان کو ڈرایا گھبرایا نہیں جا سکتا. جب بھی آزمائش آتی ہے, the more you suppress them, the more their resistance power increases. جب بھی آزمائش آتی ہے یہ قوم کا خاصہ ہے کہ یہ ایک ہو جاتی ہے. اس قوم کو نہ للکارا جائے نہ چیلنج کیا جائے. اس قوم سے امن, بھائی چارے اور محبت کی مثال ماضی کی رکھ کے آگے کی طرف بڑھا جائے. ہم دونوں ہاتھ سے اس کو ویلکم کریں گے اور اس کو سرائیں گے. اب آرمی چیف کا یہ بیان اور اس کے جو بھی اثرات ہیں, ہندوستان کے بہت سارے طبقے ایسے جو مودی سرکار کے ایجنڈا اور سوچ سے بالکل مختلف ہیں. ان تمام ہندوستان کے کی سٹیک ہولڈرز کو, تمام سیاسی پارٹیوں کو, تمام طبقہ فکر کے ہندوستان کے لوگوں کو پاکستان کا ایک بیٹا ایک میسج دینا چاہ رہا ہے کہ آئیں اپنے آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل دیں. آئیں تعلیم, صحت, افلاس کا مقابلہ کریں. آئیں مہذب قوموں کی طرح اپنے لوگوں پر انویسٹ کریں. آئیں اپنے تمام اختلافات ختم کریں. اور جو جموں کشمیر, برہان وانی یا جو بھی مختلف ایک سوچ پائی جاتی ہے ہندوستان میں, تو ہم ان کی آواز ضرور بنیں گے.
کوئی بھی شخص دنیا کے کسی کونے میں ہو, یہ تمام قوموں نے UN چارٹر کے اندر انسانیت کو عزت دینے کا وعدہ کیا ہے, اور جب انسانیت سوز مظالم کہیں پہ بھی ہوں تو بطور انسان ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کی آواز بنے, اس کو اٹھائیں. اور ہم بطور پاکستانی اور بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جموں کشمیر میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کے لیے بھی آواز ہر لیول پر اٹھائیں گے, ان کا کیس پلیڈ کریں گے, اقوام عالم میں ہر جگہ جا کے یہ میسج دیں گے کہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے. اور بطور ایک جمہوری, سب سے بڑے جمہوری ملک ہندوستان کی یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے بشمول تمام کی سٹیک ہولڈرز ریجن کے کہ ہم لوگوں کو عزت دیں, ان کو پیار دیں, ان کو امن دیں. اب آپ کی اجازت سے میں کچھ تھوڑی سی بات انگلش میں کرنا چاہوں گا. I would request the international community and convey it loud and clear that human dignity should have been the order of the day. When we hear of sustainable development goals, when we come across poverty, hunger, infant mortality, mother-child care, where human are at the receiving end, where they are deprived of their due rights, then the key stakeholders and those who are at the helm of the affairs, they need to realize that the main prerequisite for any society to prosper is peace. And this region, especially the subcontinent, it is in dire need of peace. And the Honorable Prime Minister in his very speech conveyed a message to our Indian neighbors, especially to Prime Minister Modi and his team, that we are willing to resolve all issues at all levels, and we are taking this initiative.